آج تو آپ کو ہر جگہ پر انسان ہی انسان ملیں گے، اور آج تو ہم انسان اس دنیا پر حکومت کر رہے ہیں، لیکن آج سے 100 ملین سال پہلے اس دنیا پر کچھ جانوروں کا راج ہوا کرتا تھا۔ آج تو آپ کو بڑے بڑے بلڈنگز نظر آتے ہیں، لیکن آج سے 100 ملین سال پہلے ان بلڈنگز کے جتنے جانور ہوا کرتے تھے جنہیں ڈائناسورس کہا جاتا ہے۔ تو اب سوال آتا ہے کہ ایسا کیا ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا جس کے وجہ سے یہ جانور پوری دنیا سے ختم ہو گئے؟ ان خونخوار جانوروں کا خاتمہ اس دنیا سے کیسے ہوا تھا؟ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ ان سارے سوالوں کے جواب جانیں گے، اور آپ جانیں گے ان ڈائناسورس کے ختم ہونے کا اصل وجہ۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی ٹی وی۔ کچھ اور جاننے سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ آخر یہ کب اس دنیا میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ آج سے 100 ملین سال پہلے اس دنیا میں تو موجود تھے، لیکن اس سے بھی پہلے یہ 250 ملین سال پہلے پیدا ہونا شروع ہوئے تھے۔ لیکن آج کل جو ہم یہ ڈائناسورس کے پکچر وغیرہ دیکھتے ہیں، یہ ڈائناسورس کے آخری نسل ہے۔ لیکن جب یہ نئے پیدا ہونا شروع ہوئے تھے، یہ کافی چھوٹے ہوا کرتے تھے، یعنی کہ ان کی سائز بس 2 میٹر ہی تھی، اور اس 2 میٹر کے ڈائناسور سے ہی ڈائناسورس کی نسل آگے بڑھی تھی، اور اس ڈائناسور کا نام تھا ایورپٹر۔ لیکن اس وقت میں صرف ڈائناسورس ہی اس دنیا میں پیدا ہونا شروع نہیں ہوئے تھے، اور اس وقت ریپٹائلز کی بھی کافی نسلیں ابھر کر باہر آنا شروع ہوئے تھے۔ اس وقت جو ریپٹائلز اس دنیا میں پیدا ہونا شروع ہوئے تھے وہ آج کل ہمیں کچھوے اور مگرمچھ کے شکل میں دکھتے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، اس وقت یہ کچھوے اور مگرمچھ نئے پیدا ہونا شروع ہوئے تھے، اور اس وقت یہ ریپٹائلز اور ڈائناسورس اپنی زندگی خوشی سے گزار رہے تھے۔ تقریباً 40 ملین سال یہ اپنی زندگی خوشی سے گزار رہے تھے۔ اس وقت ان کی کافی نسلیں بھی پیدا ہوئی تھی، اور آہستہ یہ اور بھی زیادہ ہوتے جا رہے تھے۔ لیکن اس کے بعد، یعنی کہ آج سے تقریباً 210 ملین سال پہلے، آہستہ ہماری دنیا کی موسم بدلتی گئی، اور بدلتے موسم کے ساتھ یہاں پر کافی زیادہ ٹھنڈ ہونے لگی، اور اس وقت ٹھنڈ کی وجہ سے سمندر کے پانی بھی جمنے لگے، اور یہ 40 ملین سال میں جو ریپٹائلز پیدا ہوئے تھے وہ سب ہی مر گئے۔ جس کو بھی ٹھنڈ سہنے کی ہمت تھی وہ تو زندہ رہ گئے، لیکن بہت سے نسل ان کے اسی ٹھنڈ میں مر گئے۔ لیکن یہاں ڈائناسورز ہمارے جیسے نکلے، یعنی کہ وارم بلڈڈ اسے کہتے ہیں جو ہر بدلتے موسم کے ساتھ اپنے آپ کو بھی بدل سکتے ہیں، جیسے کہ ہم انسان ہر موسم میں اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں۔ گرمی کے موسم میں ہم اپنے آپ کو گرمی کی عادت ڈال لیتے ہیں، اور سردی کے موسم میں ہم اپنے آپ کو سردی کی عادت ڈال لیتے ہیں۔ ویسے ہی یہ ڈائناسورز ہمارے ہی طرح اپنے آپ کو سردی کی عادت ہی بنا دیا۔ تقریباً 6 ملین سال یہاں پر ایسے ہی موسم بدلتے رہے، اور ایسے ہی یہاں کے ڈائناسورز اپنے آپ کو عادتی بناتے گئے، اور اس کے ساتھ یہ ڈائناسورز کافی مضبوط ہو گئے۔ اس بدلتے موسم نے کافی جانوروں کی نسل کو موت کے گھاٹ اتار دیا، لیکن یہاں پر اب بھی بہت سارے جانور رہ رہے تھے، جو کہ یہ تھے ڈائناسورز، مگرمچھ، کچھوے اور ارلی میملز۔ اس بدلتے موسم کی طاقت بس انہی جانوروں میں تھی جو اسے برداشت کر سکتے تھے، اور اس موسم کو برداشت کرنے کے بعد یہ اپنی نسل آگے بڑھا رہے تھے۔ پھر اس کے بعد ان ڈائناسورز کا گولڈن پیریڈ چل رہا تھا، جسے سائنٹسٹ نے جوراسک پیریڈ کا نام دیا۔ اب اسی جوراسک پیریڈ میں یہ لوگ تقریباً 55 ملین ایئرز تک ہی اپنی زندگی ایسے ہی گزار رہے تھے، اور انہی 55 ملین ایئرز میں ان کی کافی زیادہ نسلیں بھی باہر آئی، اور ایولیوشن کے ذریعے ان میں سے کئیوں کی سائز بڑھنے لگی، جیسے کہ یہ ٹائٹانوسورس۔ یہ تقریباً 160 ملین سال پہلے اس دنیا میں رہا کرتے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کا وزن تقریباً 15,000 کلو گرام تھا، اور ان کی لمبائی تقریباً 15 میٹر ہوا کرتی تھی، اور انہی دوران ان کے کافی زیادہ نسلیں بھی بنتی گئی، جن کا نام ہے برونٹوسورس، براکیوسورس، ڈپلوڈوکس، سٹیگیوسورس۔ اور اسی جوراسک پیریڈ میں فلائنگ ڈائناسورس کی بھی انٹری ہوتی ہے۔ جو سب سے پہلے اڑنے والے ڈائناسورس پیدا ہوئے تھے ان کا نام تھا آرکیوپٹرس، اور یہ ڈائناسور کچھ اس طریقے کا دکھائی دیتا تھا۔ اب جوراسک پیریڈ میں تو ان کا گولڈن پیریڈ چل رہا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ اس کی زندگیاں بدل رہی تھی، جسے سائنٹسٹ نے دی کریٹیشیس پیریڈ کا نام دیا، اور یہی پیریڈ ڈائناسورس کی آہستہ زندگیاں بدل رہی تھی۔ اسی پیریڈ میں ڈائناسورس کی اگلی ایسی نسلیں باہر آئی، جن میں سے ایک ٹیریکس بھی تھا، اور آہستہ ان کی زندگیاں اور بھی بدل رہی تھی، اور ان کے نسلیں اور بھی زیادہ بڑھتے جا رہے تھے۔ لیکن اس کے بعد ایک دن کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے دنیا پر سے سارے ڈائناسورس ختم ہو جاتے ہیں۔ آسمان سے ایک بہت بڑا ایسٹرائیڈ زمین کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا، جو تقریباً 10 سے 15 کلومیٹر لمبا تھا،
جو آسمان میں سے بہت تیزی سے زمین کی طرف بڑھتا جا رہا تھا اور زمین تک پہنچتے پہنچتے یہ آگ کا گولا بن چکا تھا اور پھر آخرکار یہ جا کے زمین سے ٹکرا گیا۔ اور یہ سب کچھ آج سے تقریباً 66 ملین ایئرز پہلے ہوا تھا، اور اسی گرتے ایسٹرائیڈ نے کریٹیشیس پیریڈ کو ختم کر دیا، اور اسی ایسٹرائیڈ کی اسپیڈ تقریباً 30 کلومیٹر پر سیکنڈ کی تھی، اور یہ اسپیڈ اتنی تھی کہ آج کل کے جو جیٹس ہے اس سے بھی 150 گنا زیادہ، اور اسی اسپیڈ سے یہ میکسیکو میں جا کے گرا، اور پھر اس کے بعد جو دنیا پر ہوا وہ سچ میں دیکھنے لائق تھا۔ اور اسی ایسٹرائیڈ کے ٹکرانے سے اس دنیا پر بہت ساری انرجی ریلیز ہوئی تھی، اور اسی انرجی کو اگر آج کل کے ایٹم بم کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو یہ انرجی ان ایٹم بم سے تقریباً 1 بلین سے بھی زیادہ تھی۔ اور جب یہ ایسٹرائیڈ دنیا سے ٹکرایا تب اس کا دھماکہ اتنا بڑا تھا کہ اس کے آس پاس جو کچھ بھی تھا پلک جھپکتے ہی آگ بن گئے، اور پھر اس دھماکے سے زمین پر سے کافی زیادہ مٹی اڑتی ہے۔ یہ مٹی جلتے ہوئے ہر جگہ پر پھیل رہی تھی، ساری دنیا میں بس ہر طرف آگ ہی آگ کی بارش تھی، اور جہاں ایسٹرائیڈ گرا تھا وہاں سے تقریباً ہزاروں کلومیٹر دور جو جانور وہاں موجود تھے وہ سب آگ کی وجہ سے پک گئے۔ پھر اس کے بعد دنیا میں ہر جگہ پر زلزلہ آنا شروع ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ کافی زیادہ گرم ہوائیں بھی چلنے لگی۔ ان گرم ہواؤں کی وجہ سے جو بھی جنگلات رہ رہے تھے وہ بھی آگ کے لپیٹ میں آ گئے، اور پھر ان آگ کی وجہ سے کافی زیادہ دھواں آسمان میں چلے گئے، جس کے بعد سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ رہی تھی، اور جہاں جہاں بھی پھول پودے زندہ تھے وہ سب کے سب فوٹوسنتھسس کی وجہ سے مر گئے۔ اور پھر اس کے بعد زمین پر بہت زیادہ سردیاں ہونے لگتی ہیں، جس کی وجہ سے زمین پر کافی زیادہ برف باریاں ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد زمین پورا ایک برف کا گولا جیسا لگنے لگتا ہے، اور یہ برف باریاں تقریباً 3 سال تک ایسے ہوتے ہی جا رہے تھے۔ ہر دن یہاں پر کافی زیادہ برف باریاں ہونے لگتی تھی، پھر اس کے بعد یہ برف کافی دیر تک نہیں پگھل رہا تھا کیونکہ سورج کی روشنی زمین پر سے ریفلیکٹ ہو کر واپس چلی جاتی تھی، اور اسی ٹھنڈ نے بھی بہت سے جانور اور بہت سے پودوں کا جان لیا تھا۔ تو یہ تھی ڈائناسورس کے مرنے کا اصل وجہ، اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا تھا تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور سے بتانا، ہم اس پر الگ سی ویڈیو کمپلیٹ بنائیں گے۔ تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگر آپ کو اس کی پارٹ 2 بھی چاہیے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور سے بتانا تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے ایک نئی ڈیٹیلڈ ویڈیو لاؤں۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی، میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹاٹا، اللہ حافظ۔